cooking and vlogs, also informative and more. So let's start. Subscribe please. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، کچھ پنگے ہمارے خود کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ انسان قدرتی طور پہ بھی آفت آتی ہے، بالکل قدرتی آفات بھی ہوتی ہیں، قدرتی طور پہ بیماری بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اور دکھ ہم خود خریدتے ہیں زندگی سے اپنے لیے، تو پھر ایسے میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایسے میں انسان بہت زیادہ ہیلپ لیس ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس انہیں فیس کرنے کے سوا، انہیں گزارنے کے سوا، برداشت کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں بچتا۔ بعض دفعہ ہم لوگ سٹینڈ لے جاتے ہیں، لیکن یہ کم و بیش ہوتا ہے۔ آپ کو جو مجبوریاں باؤنڈ کرتی ہیں نا، وہ زیادہ تر موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ مجبوریاں اتنا باؤنڈ کر دیتی ہیں کہ آپ سٹینڈ لینا بھی چاہیں تو آپ نہیں لے سکتے۔ تو زیادہ تر جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں ہمارے، وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جن میں ہم ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ عورت ہے نا، جو موسٹلی ویسے انسانوں میں بھی یہ فطرت ہوتی ہے، عورت کے علاوہ بھی ہم لوگ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے انسان جب ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، وہ کرتا جاتا ہے، تو سامنے والا برداشت بھی تو اتنی کرتا ہے نا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اس میں برداشت کی جو ہے نا بہت زیادہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ یہ سہتا رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں چونکہ ایک عورت ہوں، ظاہر سی بات ہے، ایک لڑکی ہونے کے ناطے مجھے لگتا ہے کہ عورت میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ عورت بہت موقع دیتی ہے، فیصلے میں جلدی نہیں کرتی، بہت موقع دیتی ہے، دیتی رہتی ہے۔ بہت ڈھیٹ ہے عورت اس معاملے میں، اور میری طبیعت واقعی ہی اس معاملے میں پرسنلی، جو میں اپنی عادت بتاؤں تو میری عادت جو ہے، میں بہت زیادہ ڈھیٹ ہوں ہر قسم کے معاملے میں ہی، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہے، پھر میں بہت ضدی ہوں۔ میں فزیکلی بھی اتنی ڈھیٹ ہوں کہ مجھ پہ دوائی اثر نہیں کرتی، میں بیمار ہو جاتی ہوں، میں دوائیوں پہ یقین نہیں کرتی، تو جب کھا بھی لوں تو وہ مجھے سکون نہیں دیتی، مجھے آرام نہیں آتا، تو میں اتنی زیادہ ڈھیٹ ہوں۔ اور ویسے سینسٹیو بہت زیادہ ہوں، بہت ہی زیادہ، کہ یہ جو پریشر کا میں ڈھکن بھی اٹھا رہی ہوں نا، مجھے یہ بھی تکلیف دیتا ہے، میرے اگر بازو درد ہو تو مجھ سے یہ بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ تو جب میں نا اوپر تار پہ کپڑے پھیلاتی ہوں نا، تو وہ ظاہر سی بات ہے اگین اینڈ اگین وہ ریپیٹڈ کپڑے اٹھانا، پھر ایسے اسے پھیلا کر اس طرح اوپر کر کے ڈالنا، تو میں بار بار جب اسے اوپر کر کے پھیلاتی ہوں نا تو میرے شولڈرز پین کرنے لگ جاتے ہیں، تو میں اس معاملے میں اتنی زیادہ سینسٹیو ہوں۔ تو میں نا ویسے طبیعت کی بہت ضدی ہوں، میں ایک کام کرتی ہوں تو کرتی رہتی ہوں، یہ میری نیچر میں ہے۔ اب مجھے امرود کھانے کا دل کرتا ہے نا، تو وہ میں کنٹینیوسلی کافی دن کھاتی رہتی ہوں، پھر ایک دم میں اس سے اکتا جاتی ہوں، تو بس پھر اسے چھوڑ دیتی ہوں، پھر اسے میں نہیں، اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں بالکل بھی۔ تو کچھ اسی طرح کے معاملے نا میرے جو ہیں، کچھ لائف کے جو نیسیسریز کچھ معاملات، کچھ ڈیسیجن، بس اس طرح کے ہی چلتے رہتے ہیں، میں ان میں بھی اسی طرح کی ہوں۔ میں ایک انسان کو اپنی زندگی میں نا غلطیوں کا بہت زیادہ غلطیوں کا موقع دیتی ہوں، وہ کرتا رہتا ہے میری زندگی میں، تو میں موقع دیتی رہتی ہوں، اور جب میری بس ہو جاتی ہے نا، تو آپ یقین کریں کہ میں اپنے آپ کو گالیاں دے رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں یار اس بندے کو معاف کر دے، پس کر دے، ترس کھا لے۔ وہ بندہ میرے آگے اگر دن رات پڑا پاؤں میں روئے گا بھی نا، مجھ سے معافی نہیں دی جاتی۔ میں اتنی شدت کی اندر سے کٹر ہو جاتی ہوں کہ اس شدت پہ مجھے خود پہ غصہ آتا ہے
تو لوگ دیکھ کر ترس کھا کے میرے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ اسے معافی دے دے، ترس کھا اس پہ. مجھ سے نہیں کھایا جاتا. اور میری اس وقت دل دماغ کی اتنی بری لڑائی ہو جاتی ہے. دل تو کہتا ہے اسے معاف کر دے، لیکن دماغ کہتا ہے نہیں، اور اس میں دماغ ہی ہمیشہ جیتا ہے. کیونکہ میں نے اس معاملے میں اسے موقع بہت دیے تھے، اور جب میں نے اسے موقع دیے تھے نا، تو میں نے اسے 1000 بار کہا تھا دیکھو باز آ جاؤ اس چیز سے، مت سمجھو کہ میں بیکار ہوں اس معاملے میں یا میرا دماغ کام نہیں کرتا. میرا دماغ سب کام کرتا ہے. آپ کی کرتوتوں پہ سب پہ میری نظر ضرور ہے، اور میرے اندر تک پہنچتی ہیں آپ کی ہوئی کرتوتیں ساری، آپ کے کیے ہوئے اعمال سارے، سب پہ میری سخت نظر بھی ہے، اور میں بہت ڈیپلی انالیسس کرتی ہوں ہر چیز. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں بیکار ہوں، میں ان سینسز میں نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے. مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے، بٹ میں آپ کو موقع دے رہی ہوں. اب باز آ جاؤ، آپ باز آ جاؤ. لیکن جب وہ انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے نا، ایک دفعہ میری بس بھی ہو جاتی ہے. اور میں ہمیشہ اپنے سامنے نا، میرے ظاہر سی بات ہے جاب لائف میں بھی آپ کے کولیگز ہیں، آپ کی کلاس فیلوز ہیں، آپ کے فرینڈز سرکل ہو کوئی بھی، میں نے ان میں بھی دیکھا ہے کہ میں نا، ظاہر سی بات ہے ہر معاملے ہوتے ہیں سب کے ساتھ، روز کا اٹھنا بیٹھنا تو آپ کا کمیونیکیشن ہوتی ہے، ہر طرح کی ہوتی ہے، تو سب میں ہی آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو جیسا کہ ایک آپ کولیگ ہے آپ کو کوئی معاملہ اس طرح کا جو آپ کو پسند نہیں آ رہا، آپ اسے بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو کہ دیکھو اس سے باز آ جاؤ، یہ مجھے چیز پسند نہیں آ رہی ہے، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ آ رہی ہے اچھی طرح سے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے. اور میں اسے وارننگ دیتی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھو ڈرو اس چیز سے کہ میں فیصلہ کر بیٹھوں گی جس دن اور میری بس ہو گئی، اس چیز سے ڈرو پلیز. کیونکہ اس چیز سے میں خود بھی بہت ڈرتی ہوں. میں بہت زیادہ ضدی ہوں، میں اتنی ضدی ہوں. میری مدر کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے. میری فیملی میں بھی میری اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، دیکھتے ہی ہیں سسٹر سب دیکھتی ہیں، وہ بھی جانتی ہیں کہ مجھے ڈھیٹ بھی ضدی بھی، مجھے پتہ نہیں کیا کیا نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. وہ سلیش ہوتی ہے، وہ ربڑ ہوتی ہے جو اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. تو بائی دا وے یہ فنی بات ہے. اور نا میرے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں سب نے کہ بہت ضدی، چڑچڑی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے مطلب میرے نام رکھے ہوئے ہیں. تو لیکن میں سٹارٹنگ جو پیریڈز میں سبھی کے ساتھ بہت زیادہ پولائٹ ہوں، بہت زیادہ اچھی ہوں. اور اگر وہ بھی اچھا ہے تو سمجھیں یہ منزل اینڈ تک ہی میں اچھی ہوں، وہ بھی اگر اچھا ہے تو. اگر تو پھر دیکھیں جب ہم کسی کو اچھا دے رہے ہوں، وہ ہمیں پلٹ کر اچھا نہ دے رہا ہو، تو آپ کب تک اسے اچھا دیتے رہو گے. ایٹ دا اینڈ آپ کی بس ہو ہی جائے گی. اٹس اے ہیومن بینگ نیچر کہ آپ کب تک کسی کو برداشت کر سکتے ہو. اگر آپ اتنے ہی ہو تو نعوذ باللہ وہ صرف رب کی اور خدا کی ذات ہے، ہم تو وہاں تک نہیں نہ پہنچ سکتے. بار بار معاف کرنے والا تو اللہ پاک کی ذات ہے، ہم تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری سوچ بھی خوابوں میں بھی وہاں تک نہیں جا سکتی کہ ہم اتنا بڑا دل کر لیں. آخر کار تو پھر ہم انسان ہی ہیں. اور میں اس طرح کے انسانوں میں بہت موقع دیتی ہوں، میں بہت دیتی ہوں. میں جلدی نہیں کہتی یار اچھا تم نے یہ کیا، بھاڑ میں جاؤ، میں ناراض ہو گئی ہوں، میں نے اس پہ کوئی فیصلہ لے لیا. میں نہیں لیتی، بالکل نہیں لیتی. میں کہتی ہوں چلو تھوڑی سی دیر میں مان جاتی ہوں، یا پھر تھوڑی سی محنت کروا لی، یا نہیں بھی ناراض ہوئی تو اٹس اوکے، خیر ہے، فرسٹ ٹائم ہوا ہے، یہ کہہ کر میں ضرور موو آن کر لیتی ہوں. لیکن دوسری بار ہو تب میں تھوڑا سا ناراض ہو جاؤں گی، تیسری بار ہو، چوتھی بار ہو. میں اپنے ساتھ منسلک ہر انسان کو یہ بات بتاتی ہوں، ڈرو اس دن سے کہ جس دن میں ضد پہ آ گئی. مجھ سے میری خود کی بھی نہیں سنی جاتی. میں یقین کریں میں اس بات سے اتنی زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہوں، میں خود بہت تکلیف میں آ جاتی ہوں. میں اسے معاف کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں، میری جو ہے نا ذہن اجازت اس وقت بالکل نہیں دیتا. اس وقت میری اتنی پاور کیپیسٹی رہتی نہیں ہے کہ میں اسے معاف کر سکوں. اور میں بس پھر وہ چاہے میرے سامنے مر بھی جائے گا نا، میں کہتی ہوں بس مر جا اب تو نے مرنا ہے نا، اب تو مر جا، اب نہیں. اب میری نظر میں بے شک تو جان سے بھی جاتا ہے تو جائے. پھر بس اس وقت میری اس طرح کی طبیعت ہو جاتی ہے، اس لیے میں وارن کرتے ہوئے کہتی رہتی ہوں.
خیر جو بات ہے کہ میرے جو تھم نیل پہ میں نے لکھا ہے نا، یہ میں خود سے ہی سوچ رہی تھی کہ واقعی انسان سامنے والے کا ظلم جب بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اللہ پاک اسے برداشت کی بھی سامنے والے کو اتنی ہی ہمت دے دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی ہمت دے دی ہوتی ہے، وہ ظلم کرتا رہتا ہے اور آپ ہمت سے برداشت کرتے رہتے ہو۔ یہ عورت میں تو چیز خاصی طور پہ پائی جاتی ہے، لیکن میں اس طرح کی ہوں کہ میں بہت زیادہ جب میری بس ہو جائے نا، پھر میں نہیں کسی کی سنتی، پھر دنیا ساری ایک طرف مجھے سمجھانے والی ہوتی ہے۔ میرے ماما پاپا، میرے بہن بھائی، امی کی میری ڈیتھ ہو گئی ہے، سبھی یہ پھر مجھے منا رہے ہوتے تھے۔ مطلب میں چھوٹی ہوتی تھی، میں نے کھانے کی بھی ضد کرنی نا، مجھے اگر غصہ آنا، ماما نے ڈانٹ دینا مجھے تو میں نے کھانا چھوڑ دینا۔ میری ماما ترلے کر میں کھپ جاتی تھی، میں نا ضد پہ آتی تھی، میں بہت ہی بری ضد پہ آتی تھی کہ میں نہیں کھانا تو بس نہیں کھانا۔ اسی طرح کے اور بھی معاملات میں بس ضد پہ آ جانا تو آ جانا۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو کچھ اس طرح کی ہے زندگی میں، میری بھی کچھ اس طرح کے پڑاؤ چل رہے ہیں۔ میں آج آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ میں دیکھیں موقعوں کی اس حد پہ ہوں کہ میں نے اینڈ کر دیا سامنے والے کو موقع دینے میں۔ کل کو جب میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گی نا کہ آج میری بس ہو گئی ہے، تو آپ اور میری اس ویڈیو کو سننے والا کوئی بھی، اور جس سے میں موقع دے رہی ہوں وہ بھی سنے، تو وہ کل کو مجھ سے گلہ نہیں کر سکتا کہ تم نے یہ فیصلہ لیا ہے، یا تم نے ایسا کیا ہے، یا تم نے پوچھ لینا تھا، یا تم نے مشورہ کر لینا تھا۔ دیکھو مشورے اور کسی سے پوچھنا، یہ سب آج کل کوئی کسی کے معاملوں سے بھی بہت مصروف ہیں، کسی کو معاملوں میں گھسانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ سبھی بہت مصروف ہیں، آپ کی سنتا کوئی کمی ہے، اور آپ اپنی فیملی کو بھی کب تک بیچ میں انوالو کر سکتے ہو، کیا انہیں کب تک تنگ کر سکتے ہو؟ روز روز دیکھو، ہمیں کسی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیک اینڈ پہ آپ پردے کے پیچھے کس قدر موقع دے رہے ہیں، کس قدر برداشت کر رہے ہیں، یہ اگر سرفیس پہ آ جائے، روز آپ اپنی فیملی کو، اپنے نیئر ڈیئرز کو، آپ سراؤنڈڈ سب کو بتائیں چلا کر کہ دیکھیں آپ یہ کچھ برداشت کر رہے ہیں، تو یقین کریں کہ وہ تو آپ پھر آپ کو ایک دن مان ہی جائے گا، وہ تو آپ کو سلیوٹ کرے گا۔ لیکن میری نیچر ہے، میں سب چپ چاپ جو ہے نا اپنی ذات میں رکھتی ہوں، چونکہ میں نے فیصلہ بھی ہمارے خود کے ہوتے ہیں کچھ، ایک میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم نے خود کیا ہے نا، ایٹ لیسٹ ہمیں وہ خود سے ہی اسے جیسے بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، مینیج کرنا چاہیے اسے خود سے ہی۔ اگر آپ اتنی پاور رکھتے ہو کہ آپ سب کے اگینسٹ جا کر ایک فیصلہ کرتے ہو، تو پھر آپ اسے ہینڈل بھی کرو، اسے خود سے مینیج بھی کرو، اور رادر بھی وہ جیسے بھی آپ کر رہے ہوں۔ لیکن نا سامنے والا اس چیز کو بالکل نہیں آنر دیتا کہ آپ کتنا برداشت کر رہے ہو۔ جیسے اس کا ظلم تجاوز کر جاتا ہے نا، آپ کی برداشت بھی اتنی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، آپ بھی اتنی ڈھیٹ ہو جاتے ہو۔ میں برداشت میں بہت ڈھیٹ ہوں، میں اتنی ڈھیٹ ہوں برداشت میں کہ میں خود کو اس وقت برداشت میں تکلیف اتنی دے دیتی ہوں، اس حد تک دے دیتی ہوں، میں بھوکی مر جاتی ہوں، میں فزیکلی خود کو اذیت دے دیتی ہوں، میں برداشت کرتی رہتی ہوں۔ میں کہتی ہوں میں نے نا اس بندے کو کچھ نہیں کہنا، میں خود ناراض ہو جاؤں گی، میں نے کھانا چھوڑ دینا ہے، میں نے پورا 24 گھنٹے میں نے 2 دن بھوکے رہنا ہے، میں نے بیڈ پہ نہیں لیٹنا، تو میں ایون یہ اس حد تک آ جاتی ہوں کہ میں سردی میں بھی خود کو باہر اذیت دے کر کھڑے کر دیتی ہوں کہ میں نے اس بندے کو نا موقع نہیں، اس سے بات نہیں کرنی۔ میں نے سامنے والے کو ان چیزوں سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ سارے جو گھاؤ ہیں، جو آپ نے ٹھنڈ میں خود کو جسمانی اذیت بھی دی اور پیٹ کو اذیت بھی دی بھوکے، اور اپنے ساتھ جڑے ان عزیز رشتوں کو بھی اذیت دی خود کی وجہ سے، وہ سامنے والا نہیں وہ دیکھ پاتا وہ، لیکن آپ کی وہ ساری چیزیں نا آپ کے دل میں ایسے نقش کر جاتی ہیں نا، کٹھی ہوتی رہتی ہیں، وہ جمع ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جب وہ ایک دم بس لاوا ابھرتا ہے نا، تو پھر پھر دھجیاں اڑ جاتی ہیں سامنے والے کی بھی، اور بچتا ککھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ پھر ایک مثال بھی ہے کہ عورت جب اپنا آخری آنسو صاف کر لیتی ہے نا، تو وہ بہت بڑی مضبوط چٹان ہے، پھر اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جب تک وہ رو رہی ہے تو وہ ایک مظلوم ہے، وہ ایک جو ہے کہہ لیں کہ آپ بہت کمزور چیز ہے، جب تک روتی ہے وہ کمزور ہی ہوتی ہے، اس وقت اتنی کمزور ہوتی ہے روتے ہوئے کہ
میں اپنی بھی یہ ذاتی بات بتا رہی ہوں، اور عورت ویسے میجورٹی ایسے ہوتی ہیں، میں نہیں جانتی، آپ کمنٹ میں بتا دیجیے گا آپ کیسی عورت ہیں، مجھے تو نہیں معلوم کیسی کیسی عورتیں ہوتی ہیں. میں ہوں تو میں رو رہی ہوتی ہوں تو میں اس وقت اتنی زیادہ کمزور ہوتی ہوں کہ مجھے کوئی کچھ بھی کہے گا نا وہ ضرور میں نوٹس کروں گی، وہ ضرور مجھے کلک کرے گی بات. تو لیکن جب میں ٹھان لیتی ہوں نا تو اس وقت میں بہت ہی زیادہ ڈھیٹ، بدتمیز، اور پھر بس میرے آگے پہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ پاک کی ذات کے علاوہ زمین پہ کوئی مجھے پھر منا نہیں سکتا، میں نہیں مانتی پھر. بس اسی طرح میں اپنے قریب رہنے والوں کو، میرے اس ویڈیو میں ایسے میرے ویورز بھی ہیں جو مجھے میرے پرانے جاننے والے ہیں اور میرے تعلق میں بہت قریب میرے رہے ہیں، میری نیچر کو جانتے ہیں، وہ ان باتوں سے واقف ہیں، وہ ضرور جانتے ہیں کہ واقعی مجھے جب ضد چڑھتی ہے تو وہ اس طرح کی ہوتی ہے اور موقع پہ میں بہت دیتی ہوں. بس ہم جب موقع دے رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی شاید ہم ہی غلطی پہ نہیں ہیں، یا پھر ہم ہی نا بالکل رائٹ پہ ہیں، تبھی تو اس نے بات اتنی زیادہ جو ہے ایشو ہی نہیں بنایا یا اتنی ایشو کریٹ ہی نہیں کیا. تو وہ سامنے والا اس چیز کو نا بالکل بھی ریئلائز نہیں کرتا، اسے لگتا ہے بات اتنی مائنر تھی، میں نے کوئی بڑا کچھ قصور کیا ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو بندہ موقع دے رہا ہوتا ہے نا وہ اتنے بڑے دل کا مالک ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے بات تو بہت بڑی ہے، لیکن خیر ہے جا تو کیا یاد کرے گا. پھر اگلی بار بھی وہ یہی کہتا ہے بات تو بہت بڑی ہے، یہاں پہ ویسے سب ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جا کیا یاد کرے گا تو. بات تو ہر بار ہی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن ہم اگلے بندے کو کہہ دیتے ہیں جا کیا یاد کرے گا تو، جی لے اپنی زندگی. نہیں بناتے تماشا، کیا تجھے ذہنی ٹینشن دے اور کیا ہم لے. ذہنی ٹینشن بھی آج کل ایک بہت ہی بری مرض ہے، بہت بری مرض ہے ذہنی ٹینشن. ذہنی ٹینشن جو ہے نا بس بہت ہی بری چیز ہے. چلیں یار ویڈیو ہو گئی ہے بہت لمبی. اچھا بات پھر ہوتی ہے نا کچھ جو ہے نا میرے کہہ رہے تھے ویورز کے ویڈیو لمبی نہ کیا کریں اتنی، تو کچھ لوگ دیکھتے، ویسے جنہوں نے دیکھنی ہوتی ہے وہ دیکھ لیں گے. اور باقی یہ ہے ہاں خاتونز کافی بزی ہوتی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں جن کی میں سبسکرائبر ہوں ساری ہوم شاپ، میں آپ کی ویڈیوز جو ہے ساری دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر میں نہیں بھی دیکھ پاتی تو میں آن کر کے رکھ دیتی ہوں کہ چلیں آپ کا کچھ بھلا ہو، کسی کا بھلا ہو جائے، خیر ہے. تو میں بات ضرور ساری کرتی ہوں. خیر چلتی ہوں. اس ویڈیو سے کافی مجھے پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی، کچھ آپ لوگ کو بھی سمجھ آئی ہوگی، کچھ آپ کے بھی ذہن میں اپنی زندگی کے کوشچن ہوں گے جو کلیئر ہوئے ہوں گے. تو چلتی ہوں بس اللہ حافظ کی طرف. بائے بائے.